السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، ہم آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو کے اندر بہت ہی خاص چیزیں ہیں، جو خاص باتیں ہیں ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے۔ ہم آپ کو ایک سنت کے بارے میں، فرض کے بارے میں، مستحبات کے بارے میں اور طب نبوی کے علاج کے بارے میں بتائیں گے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کس طریقے سے، سنت کے طریقے پر کس طریقے سے علاج کیا جائے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے، اور ایک نصیحت بھی بتائیں گے، قرآن کی نصیحت بتائیں گے، ایک اہم عمل کی فضیلت کے بارے میں بتائیں گے آپ کو۔ تو آپ بنے رہیے اس ویڈیو میں آخر تک، انشاءاللہ 10 چیزیں آپ کو انشاءاللہ معلوم ہو جانے والی ہیں۔ اس ویڈیو کے اندر آپ کو 10 باتوں سے ہم روبرو کرائیں گے۔ وہ کیا ہیں 10 باتیں؟ تو آئیے سنیے، ہم آپ کو 10 باتیں وہ سناتے ہیں جن کے بارے میں ہم بتائیں گے کہ سب سے پہلے جو ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ دنیا کی ہر چیز ختم ہو جائے گی، ہر چیز فنا ہو جائے گی، کیونکہ دنیا کو بنانے والا ہی اللہ تبارک و تعالی ہے، دنیا کی چیزوں کو پیدا کرنے والا ہی اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اس لیے دنیا کی ہر چیز ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی، اور اگر کوئی ذات باقی رہے گی وہ صرف اور صرف ہم سب کے اللہ رب العزت کی ذات باقی رہے گی۔ باقی تمام چیزیں فنا ہو جائیں گی اس دنیا کے اندر سے میرے دوستوں۔ اسی کے حکم سے ساری کائنات ختم ہو جائے گی۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ہر چیز ختم ہو جائے گی اور صرف آپ کی عزت اور بزرگی والے رب کی ذات باقی رہے گی۔ ہر چیز ختم ہو جائے گی دنیا کے اندر۔ جتنی بھی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں آج دنیا کے اندر، اتنے انسان، اتنے جانور، اتنی بلڈنگیں، اتنی گاڑیاں اور پوری کائنات ہم جو دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر، کتنی چیزیں ہیں، یہ ساری چیز ایک جھٹکے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کر دیں گے۔ تو میرے دوستوں، وہ جھٹکا کیا ہوگا؟ وہ قیامت کا دن ہوگا، وہ زلزلہ ہوگا۔ اس ایک جھٹکے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ساری کائنات کو ختم کر دیں گے دنیا سے۔ ایک جگہ سورہ رحمان کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اور حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دنیا کی تمام چیزوں سے پہلے، یعنی اس دنیا کی تمام چیزوں سے پہلے، یہ جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں آج دنیا کے اندر، ان تمام چیزوں سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس چیز کو پیدا کیا؟ سب سے پہلے اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ تمام چیزوں سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا، قلم کو، اور اللہ رب العزت نے اس کو حکم دیا قلم کو کہ لکھ۔ قلم بولا، یا اللہ رب العزت ہم کیا لکھیں؟ اللہ رب العزت نے کہا، اسے قیامت کی پوری کائنات کے تقدیر لکھنے کا حکم دے دیا، یعنی آج سے لے کر اور قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے ساری تقدیریں لکھ دے۔ تو میرے دوستوں، قلم نے اللہ رب العزت کی کہنے پر، اللہ کے رب العزت کے حکم سے وہ تمام تقدیریں لکھ دی، وہ تمام چیزیں لکھ دیں جو قیامت تک ہونے والی ہیں۔ اس دن سے لے کر اور قیامت تک جو ہوتا رہے گا، ساری تقدیریں، سارے انسان پیدا ہوتے رہیں گے، جو کچھ دنیا کے اندر ہوتا رہے گا، ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قلم کے ذریعے سے لکھوا دی۔ تو سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اللہ تبارک و عزت نے۔ قلم بہت ہی اہم چیز ہے، قلم۔ پھر اس نے اس وقت سے قیامت تک ہونے والی تمام چیزوں کو لکھ دیا۔ ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی تقدیر کو زمین اور آسمان کی پیدائش سے، اللہ نے مخلوق کی تقدیر کو زمین آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے ہی لکھا۔ اس وقت سے قیامت تک دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے یا ہوگا، قلم ان چیزوں کو بحکم خداوندی پہلے ہی لکھ چکا ہے۔ قلم ساری چیزوں کو لکھ چکا ہے پہلے ہی۔ اب جو کچھ ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوگا، اور جو کچھ آپ کی تقدیر میں ہوگا وہی ہوگا۔ لیکن تقدیر بھی کبھی کبھار بدل جاتی ہے، کیونکہ دعا کے ذریعے سے
ایک نوجوان ایک بزرگ کے پاس گیا، بزرگ سے پوچھا جب ہماری تقدیر میں اللہ رب العزت نے لکھ دیا ہے کہ اتنا ملے گا اتنا ملے گا، یہ ہوگا تو دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو بزرگ نے جواب دیا کیا ہی اچھے انداز میں، کہا شاید آپ کی تقدیر میں یہی لکھا ہو، دعا کرنا ہی لکھا ہو، کیونکہ دعا کرنے سے تقدیر بھی بدل جاتی ہے کبھی۔ تو میرے دوستوں، یہ ہے اللہ رب العزت کی ذات جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی لیکن اللہ کی ذات ہمیشہ باقی رہے گی۔ یہ دھیان ہونا چاہیے، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اور اللہ کی قدرت کیا ہے؟ آسمان کتنا بلند کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ آج ہم ایک چھت بنانے کے لیے کئی پلر دیتے ہیں، ستون دیتے ہیں اور دیوالیں دیتے ہیں، جب جا کر ایک چھت رک پاتی ہے، لیکن اللہ رب العزت کی ذات پر قربان جائیے کہ اتنا بڑا بھاری بھرکم آسمان، اتنا بڑا پوری کائنات کے اندر ایک بھی ستون نہیں، تو یہ اللہ رب العزت کی کتنی بڑی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر مضبوط آسمان بنایا روشنی کے لیے، اس میں چاند اور سورج ہیں، ستارے ہیں، چمکدار ستارے بنائے، اور اسی نے بغیر سہارے کے اس کو زمین پر گرنے سے روکے رکھا ہے، بغیر سہارے کے۔ ہم ایک بھی چیز کھڑی نہیں کر سکتے بغیر سہارے کے اس دنیا کے اندر، اس کے لیے کچھ نہ کچھ ہمیں کرنا پڑے گا۔ لیکن اللہ رب العزت کی قدرت کتنی بڑی ہے کہ اللہ رب العزت نے بغیر ستون کے اس اتنے بھاری بھرکم آسمان کو اللہ رب العزت نے روکے رکھا ہے، تانے رکھا ہے، جبکہ انسان ہلکی سی چیز کو بھی بغیر سہارے کے روک نہیں سکتا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزاروں سال سے آسمان کو بغیر ستون کے روک کر اپنی زبردست قدرت کا اظہار کر دیا۔ اگر پھر بھی اللہ رب العزت کی ان قدرت پر، اللہ رب العزت کی ان معجزات پر کوئی غور نہ کرے اور اس پر یقین نہ لائے تو کتنا بڑا کم وقت ہوگا، کتنا بڑا عقل انسان ہوگا۔ اور لوگوں میں اس میں غور و فکر کرنے کی دعوت دیتے رہو، یعنی اور لوگوں کو اس میں غور و فکر کرنے کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا کیا وہ نہیں دیکھتے کہ آسمان کو بغیر ستون کے کیسے بلند کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کتنی اونچائی پر آسمان ہے اور بغیر ستون کے ہے، بلند ہے۔ میرے دوستوں، کیا اللہ کی قدرت ہے اگر ہم غور کریں اس میں۔ میرے دوستوں، بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، یہ ہم سب کے لیے ایک نمونہ اور سبق ہے۔ اور اللہ رب العزت کی چند باتوں پر ایمان لانا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ ایک فرض کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک کوئی بندہ ان 4 باتوں پر ایمان نہ لے آئے، کتنی 4 باتوں پر ایمان نہ لائے، مومن نہیں ہو سکتا۔ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کی بھی گواہی دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، یہ بھی گواہی دے، اور پھر دوبارہ زندہ ہونے کا یقین رکھے، تقدیر پر ایمان لائے، یعنی دوبارہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اللہ کے رسول ہیں، بھیجے ہوئے ہیں، حق کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھیجا ہے، ان کو حق جانے اور حق مانے ان کو کہ یہ برحق نبی ہیں، اور تقدیر پر ایمان لائے، اور دوبارہ زندہ ہونے پر بھی یقین رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا سے، ہم جب چلے جائیں گے مر کر یہاں سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دوبارہ زندہ کریں گے اور سوال و جواب کریں گے۔ اور تقدیر پر ایمان لانا ہی، کیونکہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اچھی یا بری تقدیر، جو کچھ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، ساری چیزیں، یہ ہمیں اس پر ایمان لانا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ جب تک مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مومن نہیں ہو سکتا اس وقت جب تک کہ وہ گواہی نہ دے اور یقین نہ رکھے ان 4 باتوں کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے، یہ ہمارے آخری نبی ہیں۔ اور نمبر 3، یعنی اچھی اور بری تقدیر جو ہے، تقدیر پر ایمان لائے،
اور اس بات کی گواہی دے کہ دوبارہ زندہ ہونے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہیں، دوبارہ زندہ بھی کر سکتے ہیں، ہمیں کریں گے انشاءاللہ۔ تو ہم سب کو یہ ایمان لانا ان باتوں پر ضروری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری سنت سے محبت کی یعنی اس پر عمل کیا، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو میرے دوستوں، ایک سنت پر عمل کرنا کتنی بڑی کامیابی ہم انسانوں کے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے۔ تو آئیے ہم ایک فضیلت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح کے وقت یہ پڑھے گا شام تک وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا۔ اعوذ باللہ من السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ یہ دعا پڑھے گا تو انشاءاللہ وہ شیطان کے سر سے شام تک محفوظ رہے گا۔ اور ایک گناہ کے بارے میں یہی بتاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پڑوسی کو ستانا، پڑوسی کو ستانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ آدمی جنت میں داخل نہ ہو سکے گا جس کے ظلم و ستم سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہوں۔ جنت میں کتنی سخت وعید ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی وہ آدمی جنت میں داخل نہ ہو سکے گا جس کے پڑوسی اس کے شر سے، اس کے ظلم و ستم سے محفوظ نہ ہو، ان کو ستاتا ہو۔ اس کے پڑوسی اگر یعنی غریب ہیں، مسکین ہیں، یتیم ہیں، مظلوم ہیں، ان کو ستاتا ہو، کمزور ہیں، ان پر ظلم کرتا ہو، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ کتنی بھی نمازیں پڑھ لے، کتنے بھی روزہ رکھ لے، کتنی بھی زکوٰۃ دے لے، کچھ بھی کر لے، لیکن اگر اس کے پڑوسی اس کے سر سے محفوظ نہیں تو جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ تو میرے دوست، ہم آپ کو بتاتے ہیں، اور حلال اور حرام کو سمجھنا، حلال اور حرام کو سمجھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان قریب ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے جس میں آدمی کو یہ بھی پرواہ نہ رہے گی کہ مال حرام ہے یا حلال ہے، کوئی پرواہ نہیں ہوگی، کہیں سے بھی آئے بس مال، کہیں سے بھی آئے کھا جائیں گے سب، اس کو نہ حرام کی نہ حلال کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، صرف پیٹ بھرنے کی پرواہ ہوگی۔ تو میرے دوستوں، اور آخرت کے بارے میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت میں مجرموں کی حالت یہ ہوگی، قیامت میں مجرموں کی حالت یہ ہوگی، قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعمال کا رجسٹر سامنے رکھ دیا جائے گا، اعمال کا رجسٹر سامنے رکھ دیا جائے گا۔ تو اس وقت مجرموں کو دیکھو گے، وہ لوگ ان اعمال ناموں میں لکھی ہوئی چیزوں سے ڈر رہے ہوں گے اور افسوس کہہ رہے ہوں گے، ہائے ہماری کم بختی، یہ کیسا دفتر اور کیسا رجسٹر ہے، ما لم یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا۔ افسوس کہہ رہے ہوں گے، یہ ہماری کم بختی، یہ کیسا دفتر اور رجسٹر ہے جس نے کوئی چھوٹا عمل، کوئی بڑا عمل، اس نے کچھ بھی نہیں چھوڑا جو اس کے رجسٹر کے اندر محفوظ نہ ہو۔ اس میں ساری چیزیں وہ رجسٹر میں محفوظ ہوں گی جو ہم نے دنیا کے اندر کی ہوں گی۔ میرے سامنے دل لگی کے لیے کوئی بات کہی ہوگی، جھوٹ کہی ہوگی، ہنسی مذاق کے لیے کہی ہوگی، ساری کی ساری چیزیں وہ جو ہوں گی اس رجسٹر کے اندر محفوظ ہوگی میرے دوستوں۔ اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے علاج، ہماری بیماریوں کے بارے میں بتایا ہے، سنت نبوی کے بحث پر، علاج تقدیر کے خلاف نہیں ہے۔ حضرت ابو خزامہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم لوگ جو جھاڑ پھونک اور دواؤں کا استعمال کرتے ہیں اور پرہیز کرتے ہیں تو اس سے تقدیر الہی کی مخالفت تو نہیں ہوتی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بھی تقدیر الہی ہے، یہ بھی تقدیر الہی ہے۔ اور قرآن کی نصیحت کیا ہے؟ قرآن کی نصیحت یہ ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ کلام بڑے رحمان و رحیم، نہایت رحم کرنے والے کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، بڑے رحمان و رحیم، نہایت رحم کرنے والے کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں صاف صاف بیان کی گئی ہیں، صاف صاف بیان کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ نماز پڑھو گے تو یہ ملے گا، زکوٰۃ دو گے تو یہ ایسا ہوگا،
نہیں پڑھو گے تو ایسا ہوگا، جنت ایسے ہوگی، جہنم ایسے ہوگی، جھوٹ بولو گے تو یہ ہوگا، زنا کرو گے تو یہ ہوگا، ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھول کھول کر بیان کر دی اس آیتوں کے اندر، صاف صاف بیان کر دی۔ ایسا قرآن ہے جو عربی زبان میں ہے، ایسے لوگوں کے لیے ہے جو سمجھدار ہے۔ یہ قرآن خوشخبری دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا ہے میرے دوستوں، خوشخبری بھی دیتا ہے اور عذاب سے ڈراتا بھی ہے، تاکہ ہمارے بندے، عذاب سے اس لیے ڈراتا ہے تاکہ ہمارے بندے صحیح راستے پر آ جائیں، صراط مستقیم پر گامزن ہو جائیں۔ خوشخبری اس لیے دیتا ہے تاکہ ہمارے بندے خوش ہو جائیں اعمالوں کو دیکھ کر اور اس کے اجر و ثواب کو دیکھ کر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔